بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں بریک پر جانے سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو تمہید ہے یہ سننا بہت ضروری ہے۔ آپ نے تمہید سماعت فرما لی، اور جو لوگ غزوہ بدر کے تیاری اور حالات والے آج کے ہمارے ٹاپک کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سننے سے پہلے ایک مرتبہ تمہید والا غزوہ بدر کا جو ہمارا تمہید والا ہم نے پورا کلپ ریکارڈ کرایا ہوا ہے وہ آپ پہلے ضرور سنیے گا الحمدللہ۔ تو غزوہ بدر کے حوالے سے ترتیب کے ساتھ آپ سنیں، پہلے آپ سب سے پہلے تمہید کو سنیں، اور اس کے بعد جب آپ یہاں پر پہنچیں گے تو آپ کے دماغ میں بہت سارے حقائق روشن ہو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد یہاں سے سننے کا آپ کو بہت لطف آئے گا۔ لیکن اب آپ آئیں اور سنیں متوجہ ہو کر۔ الحمدللہ سرزمین ہزارہ کے عظیم الشان سیرت نگار علامہ محدث قاضی فقیہ جناب قاضی محمد عبدالدائم دائم صاحب کی مبارک ہاتھوں سے لکھی ہوئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب سید الورا، اس کی جلد اول سے الحمدللہ ہم ہجرت رسول کے باب میں سے آپ کو غزوہ بدر کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب قاضی عبدالدائم صاحب آپ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں غزوہ بدر کا عنوان قائم کر کے آپ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ تاریخ اسلام میں مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی جگمگاتی روشنیوں نے کفر و شرک کی ظلمتوں کا سینہ چاک کر دیا اور چار دانگ عالم نور اسلام کی زوفشانی کے لیے راہ ہموار کر دی۔ حفیظ طائب کا خوبصورت کلام وہ سناتے ہیں، میں پرجوش انداز میں سناؤں گا کیونکہ ترنم ذرا کسی اور لمحے کے لیے صحیح۔ غزوہ بدر وہ تاریخ کا باب زریں، غزوہ بدر وہ تاریخ کا باب زریں، لے کے آیا جو مسلمانوں کے لیے فتح مبین، لے کے آیا جو مسلمانوں کے لیے فتح مبین۔ تمتما اٹھی مسرت سے مشیت کی جبیں، تمتما اٹھی مسرت سے مشیت کی جبیں، یوں سفارا ہوئے آئین رسالت کے امین، یوں سفارا ہوئے آئین رسالت کے امین۔ دین کی راہ میں وہ مرحلہ جرت و شوق، دین کی راہ میں وہ مرحلہ جرت و شوق، اپنی منزل کو رواں قافلہ عزم و یقین، اپنی منزل کو رواں قافلہ عزم و یقین۔ سرے میدان نکل آئے جو علی اور حمزہ، سرے میدان جو نکل آئے علی و حمزہ، تنگ یک بارہ ہوئی عتبہ و شیبہ پہ زمین، تنگ یک بارہ ہوئی عتبہ و شیبہ پہ زمین۔ سرفروشانہ لڑے ایسے فدایان رسول، سرفروشانہ لڑے ایسے فدایان رسول کہ فرشتوں کے لبوں پہ تھی صدائے تحسین، کہ فرشتوں کے لبوں پہ تھی صدائے تحسین۔ ساز و ساما پہ کوئی تقوی، ساز و ساما پہ کوئی تقیہ نہ خوف اعدا، ساز و ساما پہ کوئی تقیہ نہ خوف اعدا، فقط اللہ کا پیمان تھا وجہ تسکین، فقط اللہ کا پیمان تھا وجہ تسکین۔ گر اسے بدر کا عنوان نہ میسر آتا، گر اسے بدر کا عنوان نہ میسر آتا، داستان ملت بیضا کی نہ ہوتی رنگین، داستان ملت بیضا کی نہ ہوتی رنگین۔ حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری شخصیت گزرے، ان کا کلام آپ نے سنا۔ آئیے اب قاضی صاحب ایک اور یعنی تیاری اور حالات کے سلسلے میں ایک خصوصی تمہید جو ہے نا علمی، یہ ذرا سننے والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 17 رمضان سن 2 ہجری کو پیش آنے والا یہ مارکہ اپنے اندر سرفروشی، جان بازی، اثار و قربانی اور عشق و محبت کی لازوال داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ افسوس کہ اردو زبان کے بیشتر سیرت نگاروں نے اس غزوہ کے حالات بیان کرتے ہوئے نہایت اختصار سے کام لیا ہے اور بہت سے ایمان افروز اور ولولہ انگیز واقعات کو ترک کر دیا ہے۔ قبلہ قاضی صاحب آپ پر سلام ہو، آپ نے غزوہ بدر کو زندہ کر دیا، تابندہ کر دیا۔ حضرت قبلہ قاضی عبدالدائم صاحب نے بہت اہم بات کی۔ علامہ شبلی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جس موضوع پہ قلم اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، مگر غزوہ بدر کے واقعات بیان کرنے میں انہوں نے بھی اختصار ہی ملوز رکھا اور زیادہ زور اس بات پر صرف کر دیا کہ یہ جنگ دفاعی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشرکین کے حملے کا دفاع کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلے تھے۔ چونکہ یہ موقف صحیح حدیث، تاریخی روایات اور مفسرین اور محدثین اور ارباب سیرت کے اجماع کے یکسر خلاف تھا،
اس لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے علامہ شبلی کو بہت محنت اور کد و کاوش کرنی پڑی، 20 صفحات اس تحقیق کی نظر ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے جس بات کو حق سمجھا پوری دیانتداری اور خلوص کے ساتھ پیش کر دیا۔ ہمیں ان کی ہمہ گیر علمیت اور بے مثال عظمت کا اعتراف ہے، ساتھ ہی اپنی بے بدعتی اور کم مائیگی کا بھی احساس ہے، مگر بئی ہمیں ان کے موقف سے اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک صحیح صورتحال وہی ہے جو تمام مفسرین، محدثین اور سیرت نگاروں کے ہاں مسلم رہی ہے اور کثرت روایات کی بنا پر تواتر معنوی تک پہنچ چکی ہے۔ اس لیے ہم غزوہ بدر کو اس کی اصلی صورت میں پیش کریں گے۔ اس طرح اگرچہ قدر طوالت ہو جائے گی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی تو نہیں، کیونکہ خاموش رہنے کی صورت میں ایک ہستی کی ذاتی رائے تاریخ کا حصہ بن جائے گی اور آنے والی نسلوں کی نگاہوں سے اس غزوہ کی صحیح خد و خال ہمیشہ کے لیے اوجل ہو جائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اب قاضی صاحب قبلہ واقعہ بدر کی طرف تشریف لے آئے ہیں، آپ بھی وطن گوش ہو جائیے اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف بارگاہ رسالت میں ضرور پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس واقعے کو سن کر سنا کر اس کی برکت سے یا الہ العالمین ہم سب لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نظر کرم پانا چاہ رہے ہیں، سرکار مدینہ کی نظر کرم مل جائے، حضور کی عطا مل جائے الحمدللہ، اور ہمارا اپنا ایمان کامل ہو جائے، ہمارا اپنا ایمان کامل ہو جائے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ قاضی صاحب کو صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے، ان کے خاندان پر کرم فرمائے، ان کے خلف پر کرم فرمائے، ان کے سلف کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے بھی قاضی صاحب، قاضی عبدالدائم دائم صاحب کے ساتھ متعلقین اور جتنے بھی آپ کی محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خوشیاں و برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ہری پور ہزارہ کی یہ خانقاہ عظیم خانقاہ ہے اور بڑا علمی کام انہوں نے کیا ہے، خصوصاً خانقاہ صدریہ نے بڑی بڑی علمی شخصیات دی ہیں الحمدللہ۔ مفتی سیف الرحمان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شہزادے قاضی حسن رضا صاحب انگلینڈ میں ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں جامعہ سیفیہ کاکول ایبٹاباد میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، وہاں پر خانقاہ صدریہ میں علمی کاوشیں بڑی ہوئی الحمدللہ۔ انہی کاوشوں میں سے میرے سامنے اس وقت سید الورا ہے، جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے صدارتی ایوارڈ دیا، اور بہت عظیم کتاب ہے۔ زندگی میں جب بھی کبھی مجھے تمنا ہوئی کہ میں بارگاہ رسالت میں اشکوں کے نذرانے پیش کروں تو تنہائی میں اس کتاب کو بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کہیں سے بھی چند صفحے پڑھ لوں، اس کے بعد آنکھیں قابو میں نہیں رہتی اور جذبات جو ہے نا وہ وارفتگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح صورتحال پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ مشرکین مکہ کی خرمستیوں کا اصلی سبب ان کی معاشی خوشحالی تھی جو تجارت شام کی وجہ سے ان کو حاصل تھی۔ سیریا کے ملک کے ساتھ جو مکہ والوں کی تجارت تھی، ان کا بزنس ٹرپس تھے، اس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے ہٹ کر، وہاں سے ستائے ہوئے مکہ شریف سے نکلے ہوئے مجبور مسلمانوں کو جا کر مدینہ شریف میں تنگ کرتے تھے۔ نبی پاک کے جانور چوری کر کے لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افراد کو شہید کیا، صحابہ اکرام کو شہید کیا، اور وہاں پر دھمکی آمیز خط بھی لکھے اور مدینہ شریف کی فضا کو بھی حضور کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت کوئی بندہ اس طریقے سے سازشوں اور حملے کرنا شروع کر دے تو دشمن کے ساتھ دشمن کے اپنے لیول پر ہی مقابلہ کرنا قرآن کا حکم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ۔ چنانچہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کا راستہ روکنے کے لیے تجارتی کاروانوں پر حملوں کی منصوبہ بندی فرمائی اور اس مقصد کے لیے متعدد مہمیں روانہ فرمائی۔ بعد مہمات آپ نے صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی، اپنے خاندان کے اعزاء و اقرباء کی سرکردگی میں روانہ فرمائیں، ان کو سرایا کہا جاتا ہے، سیریا کہا جاتا ہے، اور بعد مہموں میں بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہم پچھلی ترتیب میں تمہید میں انشاءاللہ عرض کر آ چکے ہیں۔ اب یہاں پر سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک بہت بڑا کاروان تجارت ابو سفیان کی سرکردگی میں سیریا سے، ملک شام سے واپس آ رہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاند عالم نے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ قریش کا ایک بڑا قافلہ بہت سارا مال اور سامان لے کر سیریا شام شریف سے آ رہا ہے، اس پر حملے کی تیاری کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ مال و متاع اللہ تمہیں عطا کرے۔
اس سے پہلے قافلوں پر حملے کے لیے جو مہمات روانہ کی جاتی تھیں ان کے لیے کبھی آپ نے عمومی اعلان نہیں فرمایا، صرف مہاجرین میں سے چند افراد کو منتخب کر کے روانہ فرما دیا کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے مہاجرین اور انصار دونوں کو نکلنے کا حکم دیا، اس لیے انصار نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اکثریت سے شمولیت کے تیار ہو گئے، اور اس طرح مجموعی تعداد 300 سے بڑھ گئی، جن میں سے تقریباً 60 یا 70 مہاجرین بھی تھے اور باقی سب انصار تھے، یعنی 60-70 مہاجرین تھے اور باقی سب کے سب انصار تھے۔ چنانچہ تیاری اور حالات کے سلسلے میں ناظرین و ناظرات غور فرمائیں، حضرت قبلہ قاضی عبدالدائم صاحب سید البرام ارشاد فرما رہے ہیں، چنانچہ 8 رمضان کو، 8ویں روزے کو، پہلا ہی رمضان تھا، اسی سال روزے فرض ہو رہے ہیں، اور روزے کی حالت میں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک سادہ سی کالی کملی والا تھا۔ 8 رمضان کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر نکلے اور اس کاروان عشق و مستی کی قیادت فرماتے ہوئے بدر کی جانب چل پڑے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق قافلے کا رخ اسی طرف تھا۔ ابو سفیان کی چالاکی، عنوان قائم کیا قاضی صاحب نے، اور فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کے مخبروں کو، جس قافلے کی طرف حضور جا رہے تھے اس کے مخبروں نے جب اس کو اطلاع دی کہ جانب عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء متعدد ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ شریف سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ سخت خوف زدہ ہو گیا۔ اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد اس نے زمزم غفاری کو تیار کیا اور اسے ہدایت دی، جتنی جلدی ہو سکے مکہ پہنچو اور اہل مکہ سے کہو کہ اگر اپنے مال و اسباب کو محمد اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگنے سے بچانا چاہتے ہو تو فوراً پہنچو۔ ابو سفیان نے زمزم غفاری کو بھیجا۔ زمزم غفاری منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا بہت جلد مکہ شریف پہنچ گیا۔ اپنی فریاد کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اس نے اونٹ کے ناک کان کاٹ ڈالے۔ زمزم غفاری مکہ پہنچا، مکہ پہنچتے ہی اس نے اپنے جو سواری تھی اس کے ناک کو بھی کاٹا، اس کے کان کو بھی کاٹا، اور اپنی فریاد کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے اس نے کجاوا بھی الٹا کر دیا، اپنا گریبان بھی پھاڑ دیا، اور دردناک آواز میں اس نے چلا چلا کر کہا، یا معشر قریش اللطیمہ اللطیمہ اموالکم مع ابی سفیان قد عرض لها محمد فی اصحابی لا ارى ان تدرکوها الغوث الغوث۔ او جماعت قریش، قافلے کو پہنچو، قافلے کو پہنچو، ابو سفیان تمہارا جو مال لے کر آ رہا ہے اس پہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ تم اس کو پہنچ سکو، فریاد ہے فریاد ہے۔ زمزم کا وویلا سن کے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے محمد اور اس کے ساتھیوں نے اس قافلے کو بھی عمر بن حضرمی کے قافلے کی طرح ترنے والا سمجھا ہوگا، مگر اس دفعہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ معاملہ دیگرگوں ہے۔ عمر بن حضرمی کا واقعہ آپ کو میں تمہید میں سنا چکا ہوں۔ اب جن احباب نے آج پہلی مرتبہ ہمارے اس کلپ کو سنا ہے وہ ہمارے اسی غزوہ بدر کے ہمارے پارہ نمبر 9 سورہ انفال کے پہلے رکوع کی تفسیر میں جو تمہید ہے اس کو سننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ کو یہ حالات ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے سمجھ آئیں۔ اس طرح بظاہر تو انہوں نے شجاعت اور حمیت کا مظاہرہ کر دیا، بہت اہم بات ہے ناظرین، مگر اندر سے سب کے دل لرز رہے تھے، کیونکہ 3 دن پہلے نبی کرم خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین غریبوں کے آقا بے سہاروں کے سہارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی عاتقہ، انہوں نے ایک دہشتناک خواب دیکھا تھا۔ اگرچہ اس کی دہشت کم کرنے کے لیے ابو جہل نے استہزاء تمسخر شروع کر دیا، مگر سب کے دلوں میں خوف سا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خواب کیا تھا ناظرین سنیے بڑی توجہ کے ساتھ، عاتقہ کا خواب۔ حضور قبلہ سند المحدثین، عمدۃ المحققین، مفتی اسلام اور فتاوی رضویہ کے مقدمے کی کیا ترجمہ کرنے والے اور اس پر اپنی تخریج لکھنے والی شخصیت حضرت محدث کبیر علامہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب کا حسن و جمال والا قلم ان معاملات کو کیسے خوبصورت انداز سے عکاسی کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فقیر ناظری سرکار لالا جی سید محمد عارف شاہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ عاتقہ نے دیکھا
کہ ایک شتر سوار آپ سمجھتے ہیں، آپ ذہن میں شتر مرغ نہ لے لیجیے گا، شتر سوار کہتے ہیں، شتر اونٹ کو کہتے ہیں، ایک شتر سوار یعنی اونٹ پر سوار ایک بندہ مکہ شریف سے باہر کھڑا ہے اور باواں سے بلند کہہ رہا ہے یا اہل غدر انفروا الی مسارعکم فی ثلاث، یا اہل غدر انفروا الی مسارعکم فی ثلاث، یا اہل غدر انفروا الی مسارعکم فی ثلاث، او دھوکے بازو 3 دن کے بعد اس طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تم نے قتل ہو کے گرنا ہے۔ اس آواز کو سن کر مجمع لگ گیا، وہ خواب دیکھ رہی ہیں، عاتقہ نبی پاک کی پھوپھی، وہ کہتی میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ اس خواب آواز کو سن کے مجمع لگ گیا اور اس آواز دینے والے شخص کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ شخص وہاں سے چل کر اونٹ پر جو سوار تھا چل کر مسجد حرام میں آیا اور اچانک اس نے دیکھا کہ وہ سوار جو ہے اونٹ سے اتر کر وہ سیدھا خانہ کعبے کی چھت پہ چلا گیا ہے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر وہی اعلان کر رہا ہے اہل غدر انفروا الی مسارعکم فی ثلاث، او غدارو، او جھوٹو، او مکارو، فریڈیو فریبیو، اٹھو نکلو چلو سارے کے سارے اس جگہ پر جہاں پر تم نے جا کے قتل ہو کے گرنا ہے۔ پھر دفعتاً وہی سوار جبل ابو قبیس پہ چلا گیا اور وہیں پر یہ اعلان کر رہا ہے یا اہل غدر انفروا الی مسارعکم ثلاث، چلو 3 دن کے اندر اندر جا کر اپنی قتل گاہوں میں پہنچو۔ پھر اس نے جبل ابو قبیس سے ایک بہت بڑا پہاڑ اور پتھر نیچے لڑکا دیا، وہ پتھر تھوڑا سا نیچے آیا اور ٹوٹ گیا، اس کے ٹکڑے اڑ اڑ کے اہل مکہ کے گھروں میں گرنے لگے۔ عاتقہ کہتی ہے مکہ شریف کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں اس کا کوئی ٹکڑا نہ گرا ہو۔ ناظرین یہاں سے آگے ایک ہمارے معاشرے کی خصوصی بات جو عرب اور یہاں کے معاشرے میں ایک ہی ہے وہ میں سنا رہا ہوں، بڑی لطف کی بات ہے۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں صبح ہوئی تو عاتقہ نے یہ خواب اپنے بھائی عباس سے بیان کیا۔ عباس کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عباس سے بیان کر کے شرط یہ لگائی کہ کسی سے ذکر نہ کر